سر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 سے پہلے یہ ہو جائے گا، لیکن ایک سیاستدان جو وزیر اطلاعات بھی رہے اور پھر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بھی رہے، ان کی پریڈکشن اس سے بالکل برعکس ہے. اب یہ پریڈکشن فواد چودھری صاحب کی بہت دلچسپ ہے اور صرف یہی یہ بات کر رہے ہیں. یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں سٹ صاحب؟ اور فل کوڈ پریفرنس؟ کوئی نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیے فواد چودھری صاحب کی اب کوئی اہمیت خاص نہیں رہی. ڈیسپریٹ ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر آئے اور کچھ مختلف بات کریں. پی ٹی آئی ان کو تسلیم نہیں کرتی، باقی لوگ بھی ان کو نہیں مانتے، تو اب انہوں نے کچھ تو کہنا ہے نا. تو اگر وہی بات کریں گے جو باقی سارے کر رہے ہیں تو کون سنے گا ان کی بات؟ انہوں نے دو باتیں کہی ہیں یہاں. ایک یہ کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے منصور علی خان کا. میں تو خود کہتا ہوں کہ منصور علی خان صاحب کہیں نہیں جا رہے، وہ سپریم کورٹ میں ہی رہے. منصور علی شاہ اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہی منصور علی شاہ. میں یہ خود کہتا ہوں کہ منصور علی شاہ سپریم کورٹ میں ہی رہیں گے اور سپریم کورٹ کے شاید ہیڈ بھی رہیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر مسئلہ کچھ اور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا. تو نوٹیفیکیشن تو آ جائے گا منصور صاحب کا، کوئی ایسی بات نہیں، پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹس بھی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ ہوائی فائر کر رہے ہیں کہ اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے، خبر بن سکتی ہے. ہوائی فائر ٹوٹل ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن کی ہوائی فائر ہے. یا تو یہ ہے عائشہ جی، یا تو یہ ہوائی فائر ہے، اور وہ جیسے ہوتا ہے نا بسنت کے دوران کہ لوگ سڑکوں پہ آ کے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں نا. تو یہ نہ ہو کہ یہ نہ ہو اور آپ اور میں کسی کھڑکی کھول کے اوپر کسی جروکے میں کھڑ بیٹھے ہوں اور وہ گولی جو اوپر وہ ہائی فائرنگ کرے ہمیں نہ لگ جائے. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں پاکستان مطلب تحریک انصاف اگر کیری آن سر صاحب جو ان دا ایبسنس آف انسٹرکشنز فرام چیئرمین پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کا 15 ستمبر کی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کرنا اور پھر آج کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہونا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا مولانا انہیں کسی نہ کسی طرح آن بورڈ لے رہے ہیں، ان سے بھی تجاویز لے رہے ہیں اور اتفاق رائے کا ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا بیرسٹر گوہر عمران خان صاحب کے ہدایات کی عدم موجودگی میں کسی نہ کسی طرح حصہ بننا چاہتے ہیں مین سٹریم کا؟ نہ وہ حصہ بننا چاہتے ہیں، نہ وہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مولانا ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. وہ صرف جسے کہتے ہیں نا سنوپنگ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی کلوز ہے، وی ہیو ٹو بی ایوری ویئر ٹو فائنڈ آؤٹ ہو کیا رہا ہے. اچھا کوئی آپ بوائک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں فیصلے ہو رہے ہیں ذرا گھومتے پھرتے رہے ہیں، وہاں پہنچے، دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہا. دیٹس دی اونلی پرپز. وہ چاہتے ہیں انہیں پتہ لگ جائے کس دن آپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس سے ایک دن پہلے ڈی چوک پہنچے. اوکے ٹھیک ہے. ڈی چوک کے لیے بھی حالات کریٹ کر دیں. دیٹس آل. اب وہ ہر جگہ پہ پہنچیں گے. اب وہ مولانا کے پاس بھی ہر روز جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے، ہر روز وہ گھومے پھریں گے پتہ کرنے کے لیے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کب یہ ہوگا، اس پہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارا کیا موقف ہے. خان کو ملنے جاتے ہیں یہ، اگر اجازت مل جاتی ہے تو خان پوچھے گا وہ بسودہ کتنے، وہ کہیں گے سان نہیں پتا. وہ کہیں گے تو پھر مینو کی کرنا آئے ہو، میرے کو کی کرنا آئے ہو، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں، تھوڑی کوئی سورسز ہی کوئی نہیں. تھوڑی چنگی پارٹی ہے، یو ڈونٹ ہیو اینی سورسز، اینڈ سو دے آر ڈیسپریٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایونچولی کیا ہوگا اینڈ ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ اینڈ واٹ ٹو ٹیل عمران سو دیٹ ہی کین گیو یو دا رائٹ ریسپانس. اچھا ٹھیک ہے. اسٹریٹجی کے پیچھے تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کلیم کرنا کہ حکومت ہمیں بتا رہی ہے، وزیر قانون نے بھی بتایا ہے کہ 2/3 اکثریت ہمارے پاس موجود ہے. سر صاحب اس کلیم میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے پہلے تک آپ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی تیاری نہیں ہے، گورنمنٹ کو تیار رہنا ہوگا. دیکھیے تیاری تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کیسے ہونی ہے. مولانا کے ووٹ ملنے ہیں ان کو. مولانا اگر نہیں آتا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اتنی دور یہ نہ آتے اگر مولانا کا ایشورنس نہ ہوتی یا انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی. تو اس لیے مولانا تو آئیں گے، ووٹ بھی لے کے آئیں گے. وہ ایک آدھ کنسیشن آپ کی کروائیں گے آفیشلی تاکہ اینکرز بڑے خوش ہو جائیں کہ مولانا بڑا تکڑے رہے اور ان کے اپنے ساتھی بھی تکڑے ہو اور یہ ایسی اپنی گل منوا لی. باقی جو بیہائنڈ دا سینز باتیں ہیں وہ تو آپ کو اور مجھے نہیں پتہ چلیں گی نا، بعد میں پتہ چلیں گی کیا لیا کیا دیا کیا پایا کیا کھویا. تو بٹ یہ ہوگا اور پی ٹی آئی ول گیٹ نتھنگ. دا مین آبجیکٹو از کہ انہیں ڈی چوک نہیں پہنچنے دینا. اس دن کوئی احتجاج
ये कोशिश भी करें तो इनको जहाँ जहाँ भी हैं वहीं रोक लिया जाए। हाँ, लेकिन इस सिलसिले में ऐलानात हो रहे हैं कि 15 अक्टूबर को अगर बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी जाती तो एहतजाज डी चौक पर किया जाएगा, जब वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। सेठ साहब, इसी ज़िम्न में असद कैसर साहब के अमेंडमेंट 17 तारीख को आ रही हैं। 15-16 को सेशन हो जाएगा तो 17 को ये अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ की ऑफर्स उनके मेंबर असेंबली को की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दावे आपको लगते हैं कि इनमें सच्चाई हो सकती है और ऐसी हुकूमत कोशिशें कर रही है कि वोट खरीदे जाएं? वो तो बिलावल ने कहा है ना, ज़मीर पे वोट कहा नहीं है बिलावल ने जी कि वोट तो खरीदे जा सकते हैं, कॉन्शियंस का मामला है कि आईनी तौर पे अलाउड है और तो फिर तो वोट लेने हैं हमने। तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई इतनी बड़ी कोई सीक्रेट है ये। अच्छा, तो वोट तो लिए जाएंगे, जाहिर है जो लोग वोट देंगे वो कुछ सब तो मिलेगा ना उनको। ठीक, अब उसकी एविडेंस कोई नहीं होगी ऑफ कोर्स। ओके, तो अभी दोनों तरफ से ये अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं कि किस तारीख को ये ऐलान किया जाएगा, लेकिन वही आप वाली बात प्रेडिक्शन कि सरप्राइज़ हो सकता है और सरप्राइज़ रखा जाना ही मकसूद है। लेकिन एक और सरप्राइज़ आया कि फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होने जा रहा है। लेकिन जो इशाया है उस पर बकौल चीफ जस्टिस आपके कि ख़र्चा जो है वो काफ़ी आता है, 2 मिलियन के करीब। तो इशाया वो नहीं लेंगे सरकारी खर्च पर, लेकिन फुल कोर्ट रेफरेंस में वो शरीक होंगे। तो सेठी साहब, इससे हम ये समझें कि काजी फायज ईसा साहब का जाना अब ठहर गया है? देखिए, ये काजी साहब जानते हैं कि वो क्या फैसला करेंगे, मगर बात यह है कि रेफरेंस जो है, काजी साहब विल नो लॉन्गर बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये तो पक्की बात है ना। अच्छा। सवाल ये था कि वुड ही बी चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो रेफरेंस तो उनको मिल जाएगा ना एज द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बाकी ये है कि खाना वाना नहीं खाया, फेयरवेल वो नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है तो फिर फेयरवेल किस किस्म का, खाने क्या खाने, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है अभी जो पहला कदम उठाया है कि कंफर्म हो गया कि ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी एक्सटेंशन एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो तो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। अब आगे चीफ जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन होगा या चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। जाते जाते ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो बात है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आ रही, जो फवाद चौधरी कह रहे हैं, बात यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आती फॉर वट एवर रीजन, सीट्स नहीं होती, कुछ जो भी हो जाता है, नहीं आती, अच्छा, तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं बचती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग बैठे हुए हैं पावर कॉरिडोर्स में वो ये सूरत हाल को नहीं आने देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। ठीक है, यानी तख्त और तख्ते का मामला है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून का भी है, लेकिन लीड इस सारी कैंपेन को, इस सारे मिशन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत संजीदगी के साथ कर रहे हैं। और हमने देखा कि एपीसी पे जो सबकी बैठक हुई उसमें भी ऐसे लगा कि सब ऑन बोर्ड हैं, लेकिन फ्रंट पे हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, तो जैसे जुड़ा है बहुत कुछ उनके साथ भी और इस हुकूमत के मुस्तकबिल के साथ भी। अक्टूबर का महीना बहुत अहम और इसमें होने हैं बहुत से फैसले और भी बहुत से सवालों के जवाब एक ब्रेक के बाद।